عشق اپنے شیخ سے ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم کی روایت بیان کرنے لگا تھا، محدثین کے حوالے دے دیے. حضرت زید بن ارقم بھی فرماتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں. ویسے پہلے سنا آپ نے، آگے سنا. امام نسائی نے بیان کیا سنن الکبریٰ، حضرت زید بن ارقم فرماتے اول من صلی مع رسول اللہ علی بن ابی طالب. یہاں بھی وہی بات کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی بن ابی طالب. میں بات دہرا نہیں رہا، آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو میں ایک ہی بات کرتے جا رہا ہوں، نہیں، میں الگ الگ روایتیں پیش کر رہا ہوں. جن کا تعلق تحقیق سے ہو انہیں اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام طیالسی نے مسند ابی داؤد میں بیان کیا، علامہ ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ مدینہ دمشق کے اندر. وہ فرماتے اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدیجہ علی جن، کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں. یہ الگ سے روایت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہ جو فرامین ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، ابن عساکر نے، ابن منظور نے، ابن عبد البر نے بیان کیا. اس میں یہ اول من آمن من الناس بعد خدیجہ علی، کہ حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اسی طرح حضرت بریدہ نے بھی فرمایا، اس کو ابن ابی عاصم نے، طبرانی نے بیان کیا، حیثمی نے بیان کیا. اسی طرح مولا علی خود بیان کرتے ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے، ابن ابی عاصم نے مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کیا گیا. اس میں مولا علی خود فرماتے انا اول رجل صلی مع رسول اللہ، سب سے پہلا وہ شخص جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی وہ میں ہوں. یہ الگ سے روایت ہے. آگے بات سمجھ کے نہیں آئی؟ بولیے نا. اسی طرح حضرت انس ابن مالک فرماتے، اور اس کو امام ترمذی نے بیان کیا سنن میں، اور ریاض الندرہ میں محب الدین طبری نے، اسود الغابہ میں بیان کی ابن اسیر نے، امام حاکم نے مستدرک میں، ابن عبد البر نے، ابن عساکر نے، ابن منظور نے، علامہ ابن کثیر نے اپنی 2 کتابوں میں بیان کیا کہ حضرت انس ابن مالک و حضرت جابر دونوں صحابہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء. وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت پیر والے دن کیا، اور منگل والے دن مولا علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. آگے بات سمجھ. اس کو امام طبرانی نے بھی بیان کیا، ابن عساکر نے بھی بیان کیا. اب بات کو سمجھیں، وہ بھی روایت درست ہے جس میں کہا گیا کہ سب عورتوں میں سب سے پہلے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے رحمۃ اللہ، کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے. ہم وہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں جن سے مذکر میں سب سے پہلے اسلام کو لایا. مذکر جنس جو ہے اس میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ یا دونوں ترتیبیں نکال دیں، مذکر مؤنث کی ترتیب نکال دیں، مذکر اور مؤنث کی بولیے ترتیب نکال دیں، تو پھر امام محمد بن اسحاق بن یسار نے بیان کیا، اور اسی قول کو امام ابن ہشام نے بیان کیا، امام بیہقی نے بیان کیا، امام ابن عبد البر نے بیان کیا، جریر الدین طبری نے بیان کیا، علامہ ابن جوزی نے، حافظ ابن کثیر نے، علامہ شامی نے، محب الدین طبری نے، امام ذہبی نے، زین الدین عراقی نے رحمہم اللہ، ان سب نے بیان کیا کہ مذکر مؤنث کا اگر فرق نکال دیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ایمان لائے، تیسرے نمبر پہ حضرت زید حضور کے غلام ایمان لائے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے. سبحان اللہ. مذکر مؤنث کی تفریق نکال کے. آگے بات سمجھ کے نہیں؟ اس میں میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ روایت شاید میں نے آج سے 8-9 سال پہلے بیان کی تھی، 8-9 سال پہلے، اور حدیث کو بیان کیا امام نسائی نے، مسند احمد میں بیان کیا گیا، مسند ابی یعلا میں بیان کیا گیا، ابن اسحاق نے بیان کیا سیرت النبویہ میں، امام حاکم نے بیان کیا، طبرانی نے، بیہقی نے، ابن ابی دنیا نے،
اور اسی طرح ابن سعد نے، ابن الجوزی نے، ابن اسیر نے، ابن عساکر نے، ابن منظور نے، اور اسی طرح ابن کثیر نے اپنی 2 کتابوں میں، طبری نے، اور اسی طرح حیثمی نے مجموع الزوائد میں، محب الدین طبری نے، علامہ نابلسی نے، اور اسی طرح اور کئی کتب میں اس حدیث کو بیان کیا گیا. اتنے کافی حوالے. یہ میں بتا رہا 8-9 سال پہلے بیان کی تھی، درمیان میں بیان نہیں، اس لیے سب کے لیے تقریباً نہیں ہوگی یہ روایت جو پیش کرنے جا رہا ہوں جو یہاں بیٹھے. حضرت ابو یحییٰ بن عفیف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، حضرت عفیف رضی اللہ تعالی عنہ سے. بڑی خوبصورت ایمان افروز روایت ہے، توجہ ہے سب کی آخر تک. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا تو میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ان کے پاس بیٹھا تھا میں. تو وہ انظر الی الکعبہ، اور میں کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا، کعبے کی طرف. اذ جاء شاب فرما ببصرہ الی السماء، تو ایک نوجوان آیا، اس نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف دوڑایا، یعنی دیکھا نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. ثم قام مستقبل الکعبہ، پھر وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا وہ جوان. پھر تھوڑی دیر گزری، جاء غلام، پھر ایک بالکل نوجوان بچہ بھی آ گیا، نوجوان ابھی جو جوانی چڑھ رہا تھا وہ آ گیا. فقام عن یمینہ، اور وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس جوان کے وہ بچہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، حتی جاءت امرأۃ فقامت خلفہما، تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون تشریف لائیں اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئے. اہل محبت کی نظر یہ حدیث، وہ ان کے پیچھے. ترتیب سمجھ آ گئی؟ آگے وہ جوان، اس کے دائیں طرف وہ بچہ، اور ان کے پیچھے وہ خاتون، وہ کھڑی ہو گئی. فقامت، کھڑی ہوئی، نماز پڑھتے رہے کھڑے ہو کے. فرکع الشاب، جوان جو تھا رکوع میں چلا گیا. فرکع الغلام والمرأة، تو غلام بھی رکوع میں چلا گیا، وہ خاتون بھی رکوع میں چلی گئی. فرفع الشاب، پھر وہ رکوع سے اٹھے. فرفع الغلام والمرأة، جوان بھی رکوع سے اٹھ گیا، نوجوان بچہ، اور وہ خاتون بھی رکوع سے اٹھ گئی. فخر الشاب ساجدا فسجدا معه، پھر وہ جوان سجدے میں چلا گیا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ سجدے میں چلے گئے. فقلت یا عباس امر عظیم، تو میں نے کہا اے عباس، جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے کہا امر عظیم، یہ تو کوئی بڑی بات لگتی ہے، اس طرح کی عبادت، کوئی نماز، کوئی طریقہ تمہارے اندر پہلے سے رائج نہیں ہے، یہ کوئی عجیب اور بڑا کام لگتا ہے. تو حضرت عباس نے کہا نام امر عظیم، ہاں بڑا کام ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے. فقال اتدری من ھذا الشاب، تو حضرت عباس بن عبد المطلب کہنے لگے جانتے ہو یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. قال ھذا محمد بن عبد اللہ، یہ محمد بن عبداللہ ہے. ھذا ابن اخی، اور یہ میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا ہے. قال اتدری من ھذا الغلام، کہا جانتے ہو یہ کہ یہ نوجوان، یہ بچہ کون ہے؟ کہا نہیں. قال علی بن ابی طالب ھذا ابن اخی، یہ علی بن ابی طالب ہے اور یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا ہے. هل تدری من هذه المرأة، جانتے ہو یہ خاتون کون ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا هذه خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ ہیں اور یہ میرے بھتیجے کی بیوی ہیں. اب سنیں، انہوں نے کہا ان ابن اخی اخبرانی ان ربہ رب السماء والارض. حضرت عباس نے کہا کہ میرا بھتیجا، اس نے بتایا ہے سب کو کہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے رب، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تم سب کا رب وہی رب ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور اس نے کہا امرہ بہذا الدین الذی هو علیہ، اور وہ اس دین کی تبلیغ کرتا ہے جس دین پر خود قائم ہے. اب حضرت عباس کے وہ جملے سنیں. فرمایا ولا واللہ ما علی ظہر الارض کلھا احد علی ھذا الدین غیر ہؤلاء الثلاثہ. حضرت عباس نے کہا اللہ کی قسم، پوری روئے زمین پر ان تین کے سوا اس دین پہ ابھی تک کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ.
یہ وہ تین ہیں جن سے یہ دین پھوٹ رہا ہے، یہ تین ہستیاں ہیں جن سے یہ دین پھیلنا شروع ہوا ہے، ان سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسلام کا مصدر اور منبع سرچشمہ یہ ہے، یہ دین ان تینوں کے ذریعے سے پھوٹ رہا ہے۔ اور حضرت عفیف فرمایا کرتے تھے کاش میں اس وقت ایمان لے آتا، وہ بعد میں صحابی ہو گئے تھے، فرمانے لگے کاش میں اس وقت اگر ایمان لے آتا تو چوتھا مسلمان میں ہوتا، چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فضیلت حاصل ہے، بولیے فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں، مجھے وضاحت دینی پڑتی، ایک کے فضائل بیان کرنے سے دوسرے کا ہرگز انکار ہوتا، یہ غلط رویہ ناصبیوں نے ہماری طبیعتوں میں پیدا کر دیا، ورنہ یہ پہلے اس سے پہلے رویہ نہیں تھا، بلکہ آج سے 2 4 سال 5 سال پہلے بھی یہ رویہ نہیں تھا۔ یقین جان لوگ بڑی آسانی کے ساتھ فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج حالات پیدا کر دیے گئے۔ آگے ایک حدیث سنیں، بڑی خوبصورت ہے، امام نسائی نے بیان کیا اس کو اپنی 2 کتابوں میں، اپنی 2 کتابوں میں، اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا اس کو سنن میں، اور حدیث نمبر 120 سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کوئی شک والی بات تو نہیں رہی تھی، 2 سیاستہ کے اماموں کی روایت آ گئی۔ امام حاکم نے بیان کیا مستدرک میں، اور حدیث نمبر ہے 4641، ٹھیک ہو گیا بات۔ امام ابن ابی شیبہ، یہ بخاری مسلم کے استاد، انہوں نے بیان کیا المصنف، اور حدیث نمبر ہے 32075، یہ حدیث کا نمبر۔ ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں بیان کیا، اور حدیث نمبر 1324۔ بات واضح جی؟ سنیں حدیث کیا ہے، مولا علی خود بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولا علی نے اپنی فضیلتیں خود کیوں بیان کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خود کیوں بیان کی؟ ہم کہتے ہیں اسی طرح بیان کی جس طرح قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف نے فرعون مصر کے دربار میں اپنی شان بیان کی تھی۔ امام قرطبی نے اس پہ بحث لکھی ہے، تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر ہر جگہ باطل پھیلا ہو، نہ اہل لوگ موجود ہو اور کوئی اہل قابل شخص موجود ہو اور لوگ اس کی قابلیت سے فائدہ حاصل نہ کر رہے ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، اور جو اس کے ضروری فضائل ہیں، جو واقعی اس کے فضائل ہیں، وہ سب کے سامنے بیان کرے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسی تینوں جانتے ہی نہیں سی، اسی اگر انہوں جانتے ہوں تو ان کی شان تو فائدہ حاصل کرتے، اس کی ذات سے فائدہ حاصل کرتے۔ اس لیے چونکہ مولا علی کے خلاف ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا، فضائل علی کا انکار کیا جاتا، مولا علی کے فضائل کو چھپایا جاتا۔ میں آپ کو کتابیں ایسی فہرست دکھا سکتا ہوں جن میں ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فضائل علی کو چھپانے کا حکم دیا جاتا تھا، دور صحابہ